بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالطَّرِيقَةِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ فِي وِفْقِ الطَّرِيقَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلَى وِفْقِ التَّصْحِيحِ فَالْخَارِجُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِي الْوَجْهَيْنِ هذا لمعرفت نصیب کل فرد۔ تقسیم ترکہ بین الورثہ کا یہ دوسرا سبق اور دوسرا اصول ہے۔ کتاب عبارت کا ترجمہ میں بلیک بورڈ کے ساتھ مثال سمجھاتے ہوئے ترجمہ کروں گا۔ دیکھیے، ترجمہ سمجھنے سے پہلے آپ اس بورڈ میں ایک نقشہ اور ایک مثال دیکھ رہے ہیں۔ خوب اچھی طرح سے اس نقشے کو اور اس مسئلے کو اور اس مثال کو سمجھ لیجئے۔ یہ میت ہے، کالا قلم سے میں نے لکھا ہے یہ میت، اور میت کا نام میں نے یہاں پر لکھا ہے زاہدہ۔ وارثین میں میت کے نیچے شوہر ہے زاہدہ کا، دادی ہے، ایک بہن اور ایک بہن، یہاں کل 2 بہنیں ہیں۔ اور زاہدہ کا کل ترکہ کتنا ہے؟ 12 دینار میں نے یہاں پر لکھا، ترکہ 12 دینار۔ شوہر کو نصف ملا ہے، دادی کو سدس دیا گیا ہے، 2 بہنیں ہیں اس لیے انہیں ثلثان دیا گیا ہے۔ مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی ہے۔ مسئلے کی تخریج جناب والا 6 سے کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ نصف کا اختلاط سدس اور ثلثان سے ہے، اس لیے مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی۔ مسئلے کی تخریج 6 سے ہو کر 6 کا نصف 3 شوہر کو دے دیا گیا، 6 کا سدس 1 دادی کو دے دیا گیا، 6 کا ثلثان 4 2 بہنوں کو دے دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، ثلثان 6 کا 4 آتا ہے تو یہ 4 اور دادی کا سدس 1 5، 4 اور 1 5، 5 اور یہاں پر 3 ہے، کل کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ تو اصل مسئلہ 6 سے بنا تھا، لیکن چونکہ سہام بڑھ گئے، عدد سہام بڑھ گئے مسئلے عدد تخریج پر، تو لہٰذا جتنا زیادہ ہوا وہ ٹوٹل کر کے ہم نے یہاں پر 8 لکھا اور عائلہ کا نشان دیا، اسی کو عول کہتے ہیں۔ اور یہ بات میں باب العول میں بہت تفصیل کے ساتھ سمجھا کر کے آ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ بات خوب سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جو عائلہ کا نشان دے کر کے میں نے 8 لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے؟ تو اصل مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہ مسئلہ عائلہ ہے اس لیے اب مسئلہ عائلہ اوپر لکھ دیا گیا، عول کا نشان لگا کر کے 8۔ اب تصحیح مسئلہ جب بھی کہا جائے گا تو یہ اصل مسئلہ جو 6 ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ تصحیح مسئلہ عول کے بعد جو دیا گیا نمبر ہے وہ عدد دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو 8 ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ مسئلہ عائلہ ہونے کی وجہ سے یہ عول کا 8 ہے، یہی تصحیح مسئلہ اب سمجھا جائے گا۔ چلیے، یہاں تک تو بات آپ سمجھ گئے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، ثلثان 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے، یہ تو ان ثلثان ہونے کی وجہ سے 4 کر کے دے دیا گیا، تو عدد سہام 4 لینے والے 2 ہیں، تو 4 روپے اگر ہوں، لینے والے 2 ہوں تو ایک ایک آدمی کو 2 2 کر کے مل جائیں گے، تو لہٰذا اسی 4 کو میں نے تقسیم کر دیا، 2 اس بہن کو دیا، 2 اس بہن کو دیا، اور یہ جو 4 ہے اس کو میں نے گھیر دیا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں تک آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب مجھے اصل کیا سمجھانا ہے آپ کو؟ وہ کتاب کی عبارت سمجھانی ہے۔ کتاب کی عبارت اب یہاں سے شروع ہوتی ہے
کہ بھائی مسئلے کی تخریج ہو چکی ہے، ہر وارثین کو ان کا سہام دے دیا گیا ہے۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وارثین کو ان کا ترکہ نہیں دیا گیا۔ یہ جو آپ اعداد دیکھ رہے، 3 یہاں، 1 یہاں، 2 یہاں، 2 یہاں، یہ عدد سہام ہے ہر وارث کا۔ اب ہر وارث کا عدد ترکہ کتنا ہے، تو آج کے سبق میں صاحب کتاب اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ میں باضابطہ ترکہ دینے سے پہلے کتاب کی عبارت پڑھوں گا، وہاں جیسا صاحب کتاب کرنے بولیں گے اسی طرح سے میں یہاں پر کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ چلیے اب دیکھیے ترکہ کیسے تقسیم کریں گے۔ تو ترکہ تقسیم کرنے کا ایک اصول اور ضابطہ تو پہلے بتا دیا گیا، دوسرا اصول اور دوسرا ضابطہ آج کے سبق میں، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالطَّرِيقَةِ، جب عدد تصحیح، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں جو یہ کالا قلم رکھا ہوں، لال کلر میں لکھا ہوا جو 8 ہے یہ ہے عدد تصحیح، اور وَالطَّرِيقَةِ اور عدد ترکہ، یہ دیکھیے سیاہ رنگ میں جو 12 لکھا گیا ہے یہ ترکہ ہے، یہ عدد ترکہ 12 دینار۔ یہ عدد تصحیح 8 لال رنگ میں لکھا ہوا ہے، اور عدد ترکہ 12 یہ سیاہ رنگ میں لکھا گیا ہے، بلیک کلر میں۔ چلیے تو وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالطَّرِيقَةِ مُوَافَقَةٌ، جب عدد تصحیح اور عدد ترکہ کے درمیان توافق کی نسبت ہو، تو اب ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں 8 اور 12 میں کون سی نسبت ہے۔ 8 عدد تصحیح، 12 عدد ترکہ، ان دونوں میں کون سی نسبت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں توافق کی نسبت ہے، اور توافق میں توافق بالربع کی نسبت ہے۔ توافق بالربع کی کیوں؟ اس لیے کہ بیک وقت 4 عدد 8 کو بھی کاٹتا ہے 2 مرتبہ میں، اور 4 عدد 12 کو بھی کاٹتا ہے 3 مرتبہ میں۔ تو عدد تصحیح 8 اور عدد ترکہ 12 میں توافق بالربع کی نسبت ہے، اس لیے میں نے یہاں پر توافق بالربع یہ نام بھی لکھ دیا ہے کہ عدد تصحیح اور ترکہ میں کون سی نسبت ہے، اس کا نام توافق بالربع۔ اب دیکھیے 8 کے اوپر میں نے وفق لکھا ہے، یہ وفق کیا ہے؟ یعنی 4 عدد، نمبر 4 8 کو 2 مرتبہ میں کاٹتا ہے۔ پہاڑا چلا کر کے دیکھ لیجئے، 4 یکم 4، 4 دونی 8، 4 دونی 8، 4 دونی 8، 2 دفعہ میں 8 کو کاٹتا ہے، تو 8 کا وفق کتنا نکلا؟ 2، میں نے یہاں پر لکھ دیا۔ یہ وفق آپ نے کیوں لکھا مفتی صاحب 2؟ ابھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ اچھا توافق بالربع، 4 عدد 12 کو کتنے مرتبہ میں کاٹتا ہے؟ 3 مرتبہ میں کاٹتا ہے، میں نے وفق لکھ کر کے یہاں پر لکھا، پہاڑا چلا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ 4 یکم 4، 4 دونی 8، 4 تیا 12، 4 تیا 12، 4 تیا 12، یعنی 3 مرتبہ میں 12 کو 4 عدد کاٹ دیتا ہے، تو اس کا وفق کتنا نکلا؟ 3، اور اس کا وفق کتنا نکلا؟ 2۔ اب یہ وفق میں نے 3 یہاں لکھ دیا، یہ اس کا وفق 2 میں نے یہاں لکھ دیا۔ بھائی اس کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ایک بار پھر سے عبارت ملائیے، کتاب کھول کر کے رکھیے گا، آپ موبائل میں اسکرین بھی دیکھیے، یہاں بورڈ بھی دیکھیے، اور سامنے کتاب کھول کے بھی رکھیے گا۔ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالطَّرِيقَةِ مُوَافَقَةٌ، اور جب عدد تصحیح اور عدد ترکہ کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو کیا کریں گے؟ فَضْرِبْ سِحَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ، تصحیح سے ملے ہوئے ہر وارث کے سہام کو ضرب دیجئے۔ یہ کس کا میں نے ترجمہ کیا؟ فَضْرِبْ سِحَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ، تصحیح سے یعنی یہ جو 6 ہے نا، اس سے جو ہر وارث کو جو سہام ملا 3، اس کا حصہ مجھے نکالنا ہے، اس کا ترکہ مجھے نکالنا ہے، تو اس پر یہ عمل کریں گے۔ تو چلیے میں اسی کا ترکہ نکالنا چاہتا ہوں، تو اب کیا کریں گے؟ فَضْرِبْ سِحَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ، ہر وارث کے تصحیح سے ملے ہوئے سہام کو ضرب دیجئے۔ کہاں ضرب دیں گے؟ فی وفق الطریقۃ، ترکہ کے وفق میں ضرب دیجئے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ترکہ کا وفق لکھنے کا کیا فائدہ تھا، اور آپ کو آگے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ عدد تصحیح کا وفق لکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَضْرِبْ فِي وِفْقِ الطَّرِيقَةِ، ترکہ کے وفق میں ضرب دیجئے، یعنی 3 کو 3 میں ضرب دینا ہوگا، اس لیے کہ 3 شوہر کا یہ حصہ ہے، اور تصحیح مسئلہ سے ملا ہوا، عدد تخریج سے ملا ہوا یہ حصہ ہے۔ اب اس 3 کو ترکہ کے وفق میں ضرب دینا ہے۔ چلیے 3 کو میں ترکہ کے وفق میں ضرب دیتا ہوں، تو کتنا آئے گا؟ 3 کو 3 میں ضرب دیں گے، 3 یکم 3، 3 دونی 6، 3 تیا 9، 9 آئے گا۔ یہ میں نے 9 یہاں پر لکھ دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ضرب تو دے دیا، ثم اقسم المبلغ،
مبلغ کہتے ہیں حاصل ضرب. ثم اقسم المبلغ، پھر حاصل ضرب کو تقسیم کر دیجئے. مبلغہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں حاصل ضرب، اور یہاں پر 9 یہ حاصل ضرب ہے. کس نتیجے میں آیا؟ اس 3 کو یہاں ترکہ کے وفق 3 میں ضرب دینے کے نتیجے میں آیا. تو اب اس مبلغ، یہ مبلغ ہے 9 جو ہے یہ حاصل ضرب کا، یہ مبلغ کا، یہ اس کو تقسیم کرنا. کہاں تقسیم کرنا؟ ثم اقسم المبلغ علی وفق التصحیح، تصحیح کے وفق پر تقسیم کر دیجئے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ تصحیح کے وفق کو نکالنے کا میرا مقصد کیا تھا، فائدہ کیا تھا. تو کہہ رہے حاصل ضرب کو تصحیح کے وفق میں تقسیم کر دیجئے. تو تصحیح کا وفق کتنا؟ 2، اس میں تقسیم کر دیجئے. چلیے میں تقسیم کر دیتا ہوں. یہ ایسا کر کے یہ 2 یہاں پر ہے. اب اس 2 کو تقسیم کر دینا. چلیے 2 یکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 چوک 8، 2 چوک 8، 4 مرتبہ میں 8 آتا ہے. یہ دیکھیے 2 کو میں نے 4 بار پڑھا تو 8 آیا. اب 9 میں 8 چلے گئے، بچے کتنے؟ 1 بچا ہے نا. تو یہ ہو جائے گا 1/2. یہ دیکھیے یہاں پر میں نے لکھا 1/2. تو یہ 1/2 کیا ہے بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 12 جو ترکہ ہے، ترکہ جو 12 دینار ہے، تو اس 12 دینار میں سے 4 دینار مکمل ملیں گے، اور پھر اس کے بعد 1/2 یعنی 4 صحیح 1/2. یہ 1/2 کیا ہے؟ تو 1 دینار ہوتا ہے 2 حصوں کا مجموعہ. جب 2 حصے کامل ہو جائیں گے تو وہ 1 دینار سمجھا جائے گا. بٹے کا حساب اگر آپ جانتے ہیں تو پھر اچھی طرح سمجھ جائیں گے. تو 1 دینار 2 حصوں کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ جو آپ لکیر کے اوپر 1 دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے اگر یہ 1 2 کا مجموعہ ہو جائے گا تو وہ پھر 1 دینار ہوگا. تو یہاں پر جو 4 دینار مکمل ہیں، تو یہ 1 دینار 2 ٹکڑوں کا مجموعہ ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی سبق میں سمجھایا ہے. تو چلیے 4 صحیح 1/2 یعنی ترکہ 12 دینار ہے، اس میں سے 4 دینار مکمل ملیں گے، پھر اس کے بعد 1/2. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4.5 دینار کہہ سکتے ہیں. چلے اس کا یہ ترکہ مکمل نکل چکا ہے. اب آگے ہم کرتے ہیں. دیکھیں فالخارج نصیب ذالک الوارث، تو وہ جو خارج ہوگا یہ خارج ہے، حاصل قسمت کہیے. خارج کا ترجمہ میں کر سکتا ہوں حاصل قسمت. تو حاصل قسمت نصیب ذالک الوارث، اس وارث کا حصہ ہوگا. یہ جو ہے 4 صحیح 1/2، یہ 4 صحیح 1/2 اس وارث کا حصہ ہے. اور آگے کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، یا ابھی سمجھ میں شاید آ گیا ہوگا. چلیے دیکھیے اب میں اس کو ترکہ دیتا ہوں. حصہ تو دیا جا چکا ہے، اب مجھے ترکہ دینا. اس کو دیتا ہوں. کتاب کی عبارت پڑھوں گا پھر میں یہاں پر دوں گا. وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالطَّرِيقَةِ مُوَافَقَةٌ، جب عدد تصحیح اور عدد ترکہ کے درمیان توافق کی نسبت یہاں پر ہے تو پھر کیا کریں گے؟ فَضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ، ہر وارث کے سہام کو ضرب دیجئے. فی وفق الطریقۃ، ترکہ کے وفق میں. چلیے 1 کو ترکہ کے وفق 3 میں ضرب دیں گے، کتنا آئے گا؟ 1 ہی آئے گا. یہ 3 آئے گا، 3 1 3 آیا. پھر کیا ہے؟ ثم اقسم المبلغ علی وفق التصحیح، پھر حاصل ضرب کو، مبلغ کا ترجمہ حاصل ضرب، پھر حاصل ضرب کو تقسیم کر دیجئے کس پر؟ علی وفق التصحیح، عدد تصحیح کے وفق 2 پر. تو یہ 2 ہے نا، اس کو میں تقسیم کر دیتا ہوں. 2 یکم 2، 2 یکم 2 ایک بار میں ہوتا ہے. 2 یکم 2، 3 میں 2 چلے گئے، بچے کتنے بھائی؟ 1. تو یہ ایسے ہوگا 1. یہ دیکھیں 1 صحیح 1/2، 1 صحیح 1/2. اب ہم اس کا حصہ نکالتے ہیں. قلم کا کلر بدل دیتے ہیں. پھر ایک بار دیکھیے فَضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ، اب میں اس کا حصہ نکالوں گا تو اس کا بھی حصہ سمجھ میں آ جائے گا. فَضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ، ہر وارث کے سہام کو ضرب دے دیجئے. فی وفق الطریقۃ، ترکہ کے وفق میں. 2 کو ضرب دیجئے ترکہ کے وفق 3 میں. چلیے 2 کو میں نے ضرب دیا 3 میں، تو کتنا آیا؟ 2 یکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6 آیا. چلیے 6. یہ مبلغ ہے، یہ حاصل ضرب ہے. ثم اقسم المبلغ، پھر حاصل ضرب کو تقسیم کر دیجئے علی وفق التصحیح، عدد تصحیح کے وفق 2 پر. چلیے تقسیم کر دیتے ہیں. 2 یکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 تیا 6 3 بار میں. یہ دیکھ برابر سر جو یہ حاصل ضرب آیا نا، حاصل قسمت. فالخارج نصیب ذالک،
تو جو خارج ہوگا، خارج قسمت ہوگا، وہی اس کا حصہ ہوگا۔ تو یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں تو یہی حصہ اس کا بھی ہم کر دیتے ہیں، یہاں پر یہ 3 لکھ دیتے ہیں، یہ 3 مکمل دینار ہے۔ اب میں کیا کروں گا، یہ لائن یہاں پر اس طرح سے یہ کر کے ہر وارث کا صرف جتنا دینار آتا وہ لکھ لیتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں پر شوہر کا کتنا، 4 دینار مکمل 1/2۔ دادی کا کتنا آیا تھا، دادی کا آیا تھا 1 دینار مکمل 1/2۔ اس کے بعد بہن کا 3 دینار مکمل، یہ بھی بہن کا 3 دینار مکمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کل دینار کتنے تھے بطور ترکہ کے، زاہدہ کتنے دینار چھوڑ کر گئی ہے، زاہدہ 12 دینار۔ تو دیکھیں تو 12 دینار یہاں پر مکمل ہو رہے، اسی کو میں نے یہاں پر نیچے اتار دیا صاف کر کے۔ یہ عمل چاہو تو آپ رف کاغذ میں الگ سے کسی اور کاغذ میں بھی لکھ سکتے، میں نے یہیں پر اس لیے کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ عمل کیسے ہو رہا ہے، تو میں یہاں پر اسی لیے کیا آپ سمجھ جائیں۔ چلیے، تو بظاہر دیکھنے میں تھوڑا کچرا جیسا لگ رہا ہے، اس لیے میں نے یہاں سے الگ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے 12 دینار مجھے ملانے ہیں، تو 12 دینار میں 4 دینار یہاں پر ہے، 4 1 دینار یہ ہے، 5 دینار ہوئے، 3 دینار یہاں، 5 اور 3 کتنے ہوئے، 8 اور 3 کتنے ہوئے بھائی، 8 اور 3 آپ کی 11 ہوئے، 8 اور 1 9 10 11، 12 دینار زاہدہ چھوڑ کے گئی ہے، اور یہاں پر 11 دینار کا حساب مل رہا ہے۔ 1 دینار کہاں گیا جناب والا، 1 دینار یہاں پر ہے، دیکھیے یہ دیکھیے آپ 1/2، پھر 1/2 یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بٹے کا حساب آپ کو آنا چاہیے، اس کو عربی میں کسر بھی کہتے ہیں، یہ کسر بٹے کا حساب ختم کر دے گا۔ چلیے، تو میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ 2 ٹکڑوں کا مجموعہ کامل 1 دینار ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر 1 ٹکڑا یہاں پر ہے، 1 ٹکڑا یہاں پر ہے، یعنی آدھا دینار یہاں پر ہے، آدھا دینار یہاں پر ہے، تو 11 دینار کا حساب تو مل گیا تھا، 1 دینار کا حساب باقی تھا، تو آدھا یہاں آدھا یہاں، آدھا آدھا مل کر کے کامل 1 ہوا، تو 11 اور یہ ابھی کا کامل 1 12 برابر ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب کچھ تو باقی رہا نہیں، کتاب کی عبارت میں ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں کتاب کی عبارت میں ہے فَالْخَارِجُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِي الْوَجْهَيْنِ، جو خارج قسمت ہوگا، یہ جو خارج قسمت ہم نے عمل کرنے کے بعد نکالا، یہ بھی، تو جو خارج قسمت ہے وہ وارث کا حصہ ہوگا فی الوجہین، دونوں صورتوں میں۔ بھائی دونوں صورتوں میں کون، 2 صورتوں میں، ایک صورت تو یہ کہ جس میں توافق کی نسبت ہو، جو کہ مسئلہ آپ بورڈ میں دیکھ رہے ہیں، ایک اور صورت کہ جس میں تباین کی نسبت ہو، اور وہ صورت میں نے تفصیلاً اس سے پہلے والے سبق میں سمجھا دیا ہے۔ تو فی الوجہینی سے مراد آج کا سبق والا ایک صورت، اور آج سے پہلے والا تباین والا جو ہے۔ تو کتاب کی عبارت چونکہ میں تو کاٹ کر کے آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مفتی صاحب یہاں پر ہے فی الوجہینی، 2 صورتیں، آپ نے ایک صورت بیان کی اور ایک صورت بیان نہیں کی آج کے سبق میں، تو اسی لیے میں نے بتا دیا کہ بھائی ایک صورت اس سے پہلے والے سبق میں بیان کی جا چکی ہے۔ ہَذَا لِمَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرْدٍ، یہ طریقہ ہر ایک فرد کے حصہ کے جاننے کا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا کیجئے میرے لیے، اس محنت کو اللہ پاک میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔